اگر آگ لگے گی بستی میں تو گھر کیا نہیں جلیں گے. لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. بات شروع کرتے ہیں کرسک جو رشیا کے ایک یوکرینین بارڈر سے میرے خیال سے 100-200 کلومیٹر اس کا جو سینٹر ہے وہاں پہ ہوگا، مگر بالکل لگتا ہے اس کے ساتھ. اور یہاں پہ ہفتوں کی کارروائی کے بعد جو یوکرینین فورسز نے کی ہوئی ہے اور وہ ایڈوانس کرے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ رشین صدر ولادیمیر پوتن نے ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگا دی ہے، تعینات کر دی ہے. اور تقریباً 17 لوگ ہر روز کے ایوریج پہ مر رہے ہیں. اب ایک مال کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہاں پہ شاپنگ مال کرسک کے اندر، اور وہاں پہ 17 لوگ جاں بحق ہو گئے. اب یہ نہیں پتہ کہ یوکرینین لوگ فورسز کے ہاتھوں ہوئے ہیں. تو تقریباً جو سننے میں آ رہا ہے، جو مجھے خبریں مل رہی ہیں، وہ ہیں کہ تقریباً 25,000 کے لگ بھگ یوکرینین فورسز جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں رشیا کے اندر، کرسک کے اندر، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا اندر پش کر سکیں وہ کرتے جائیں. اور رشینز کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ رشین فورسز کمپلیٹلی آکیوپائڈ ہیں یوکرین کے اندر. اور آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ویگنر کی جو یہ پوری سازش بھی ہوئی تھی، اس کے اندر وہ بھی اندر ہی گھسے تھے یوکرین سے آ کے، اور ماسکو تک چلے گئے تھے. پریگوجن صاحب، یوگینی پریگوجن صاحب، ان کو بھی مار دیا گیا، ان کا پلین بھی ہوا سے اڑا دیا گیا. تو بہت ہی ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہوئی ہوئی ہے رشیا کے لیے کہ ایک طرف تو وہ بہت ہی بولڈ سٹانس لیتے ہیں اور پروجیکشن بہت طاقت کی کرتے ہیں، مگر دیکھیں اگر آگ آپ کہیں لگائیں گے اپنے بارڈرز کے ساتھ تو وہ سپل اوور ایفیکٹ تو آپ کے اوپر ہوگا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی، کہ پراکسیمیٹی اتنی ہے. اور اب تو 60 ارب 70 ارب ڈالر بھی اپنا پلیج ہوئے ہوئے آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے یوکرین کو. تو آن ٹاپ آف جو تقریباً 30 ارب ڈالر دیے ہوئے ہیں پچھلے کوئی 2 سال سے یورپین یونین نے، جرمنی نے، سو آن سو فورتھ. تو بہت ہی ایک عجیب سی صورتحال ہے. ہاں، رشیا کے پاس بہت پاور بہت ہے، تیل کا پیسہ بہت ہے، مگر یوکرینینز بھی بہت ڈٹے ہوئے ہیں اور منجے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے شاید جس طریقے سے امریکی اور بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور منجے ہوئے ہیں اسرائیل کو کور دینے کے لیے. ابھی ایک تحقیقات چل رہی تھی ویسٹ بینک کے اندر، ایک سیٹلر IDF کا یونٹ ٹائپ تھا، اس کو امریکی تحقیقات کر رہے تھے کہ جی جو ویسٹ بینک کے اندر یہ مار رہے ہیں لوگوں کو، اس کے اندر یہ گروپ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اندر انوالوڈ ہے کہ نہیں. ایک جھنڈی تو دکھائی تھی انہوں نے، مگر اب کہا ہے کہ جی کوئی سینکشنز نہیں لگیں گے. بلنکن صاحب نے اناؤنس کیا ہے ان دہشت گردوں کے اوپر، یہ اسرائیلی جو IDF کے جنہوں نے ویسٹ بینک کے اندر قتل و غارت کی، تشدد کیا ہے، تو کوئی سینکشن لگانے کا ارادہ نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں گے ٹوپی ڈرامے ان کے امریکہ کے چلتے جائیں گے. دوسری طرف 100 سے زائد لوگ اسرائیل نے دوبارہ بمباری کے اندر لگاتار وہ مارا ہے، مگر 100 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں غازہ کے اندر اسرائیلی بمباری کے اندر. اور یہ جو نظر آ رہے ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں، یہ سب سے بدترین حملوں کے اندر سے ایک حملہ ہے ایک دن کے اندر پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر. اب 2 ہفتوں کی بات ہو رہی ہے نا، اب 1 سال ہونے کا ہو رہا ہے کچھ مہینے کے اندر، اکتوبر 7 کو. تو یہ اسرائیلی بربریت جاری ہے، اور امریکی جو کنائونس آپ کہہ لیں یا امریکی جو سپورٹ ہے اس بربریت کے لیے وہ بھی جاری ہے. اچھا، یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ کمالا ہیرس ابھی حال ہی کے اندر ان کی ایک ریلی ہوئی، اور اس ریلی کے اندر بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ نعرے بازی بھی شروع ہوئی فلسطین 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 کو لے کر. تو کمالا ہیرس نے کہا، ان کو خاموش کیا کہ جی، اور میں اس پہ بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ٹرمپ جیتیں تو آپ یہ نعرے کنٹینیو رکھیں لگانا. تو یہ حال ہیں ان لوگوں کے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے سامنے ایک چیز کھڑی ہوئی ہے، اور کس طریقے سے، کس بے دردی سے یہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کی ریالٹی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. کوئی ان میں درد نہیں ہے، کوئی ان میں خوف نہیں ہے، بس ایک بے بسی سی ایک طرح ہے ایک طریقے سے ان لوگوں کے اوپر، امریکہ کے اوپر، کہ کب جا کے اینڈ ہوگا. شاید ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو بھی پھنستے ہیں، نہیں آتے تو بھی پھنستے ہیں. تو دونوں طرف سے امریکہ اپنے آپ کو بالکل ہی نیوٹرل کر چکا ہے. اچھا، سیاسی طور کے اوپر نیتن یاہو صاحب کو ایک تھوڑی لفٹ مل رہی ہے حال ہی کے اندر. جی، آپ صحیح سن رہے ہیں کہ جو پورا بھی انسٹنس ہوا ہے انٹرنل، جو بھی اپنا زنا کی ایلیگیشن لگائی گئی اسرائیلی سولجرز کے اوپر،
اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس کے باوجود نیتن یاہو صاحب ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن تو خیر کچھ ہے ہی نہیں اپنا اسرائیل کے اندر, مگر جو ان کے اپنے فنیٹیکل قسم کے جو انہوں نے سپورٹ بین گویر سموترچ ٹائپ لوگوں سے, تو اب ان کا راج اسرائیلی سیاست کے اوپر یعنی کنٹرول یوں ہو گیا ہے. اور جو ٹریڈیشنل آئی ڈی ایف یا سیکولر یا فارورڈ لوکنگ قسم کے جو عناصر تھے اسرائیلی سوسائٹی پالیٹکس کے اندر, وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. اب اتنی بری سچویشن ہے کہ جو اسرائیلی سٹیزن بھی ہیں عربی, وہ اگر غلطی سے سیٹلر ایریاز میں چلے جائیں اسرائیلی ڈاکیومنٹس کے ساتھ, تو ان کے اوپر بھی حملے شروع ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ حملہ اسرائیلیوں نے پتھر وتر مار کے جو کیا ہے, یہ 2 خواتین تھیں میرے خیال سے, ان کی گاڑی کو آگ لگا دی گئی, یہ پھر آئی ڈی ایف کے پاس بھاگیں, انہوں نے ان کو ہسپتال پہنچایا انجر حالات کے اندر. تو بہت برے حالات ہیں اسرائیل آکیپائڈ فلسطینی جو مقبوضہ فلسطین کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر. تو جب سے یہ غازہ کی صورتحال ہوئی ہے, چلیں غازہ کے اندر لوگ مر رہے ہیں اور اسرائیلی بربریت وہاں پہ بالکل چلی ہوئی ہے, مگر جو ویسٹ بینک کے اندر اس کے ایز اے رزلٹ یہ مشرق وسطیٰ جو ہم اس کو کہتے ہیں, اس کے اندر جو سچویشن ہے وہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. 500-600 سے کے قریب فلسطینی وہاں پہ, زیادہ تر بچے 20 سال سے کم کے عمر کے, 18 سال سے کم کی عمر کے بچے, ان کو پوائنٹ بلینک یہاں سر کے اوپر, چھاتی کے اوپر ادھر ادھر گولیاں ماری جا رہی ہیں. تو آپ جسٹ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے یہ چیز ایک امریکہ نے اس کو کور دیا ہے, یورپ نے اس کو کور دیا ہے, اور یہ اپنے ایک طریقے سے نشے کے اندر, اقتدار کے طاقت کے نشے کے اندر جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ کہاں جا کے ختم ہوگی چیز, سیز فائر ہوگی نہیں ہوگی. قطر کی بھی بہت ساری ایشوز ہیں, آف کورس آپ جانتے ہیں قطر بھی کوشش کر رہا تھا, ایجپٹ بھی کوشش کر رہا ہے, امریکہ کیا کوشش کر رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. کوشش امریکہ یہ کر رہا ہے کہ بم دے دو اور بم دے دو, بم لے لو بیسکلی, کہ جتنے بم دے سکتے ہو لے سکتے ہو, اتنی کوشش چل رہی ہے. اچھا, اس کا آبویسلی امپیکٹ پورا جو ریجن ہے اس کے اوپر ضرور آئے گا. بنگلہ دیش کے اندر جو حکومت گری ہے, یہ کوڈ کی باتیں کرتے ہیں امریکہ چائنا کے ساتھ, انڈیا کو سپورٹ ایک طریقے سے کرتے ہیں. اب مودی صاحب جا رہے ہیں یوکرین. بنگلہ دیش کے اندر بھنڈ کرنے کے بعد اپنی فارن پالیسی کا ایک بہت بڑا بھنڈ ہی تھا نا, کہ اتنی بروٹلی انہوں نے شیخ حسینہ کو سپورٹ کیا, ایک سائڈ پک کر لی, اور جب یہ حکومت ان کی وہ بھاگی تو جو پیپلز پروٹیسٹ کو سپورٹ کرنے سے انہوں نے ایک کلیئر کٹ انکار کر دیا. اور بھی شیخ حسینہ جو پناہ لی ہوئی انہوں نے, وہ پہلے انہوں نے ہندوستانی پہلے لینڈ کی اپنی بہن شیخ ریحانہ کے ساتھ. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس پوزیشن کے اندر بنگلہ دیش کے اندر جو ابھی محمد یونس صاحب آئے ہیں, ان کا ایک بہت کھڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے 84 سالہ محمد یونس صاحب کا, کہ جی ہمیں یہ توقع نہیں تھی ہندوستان سے جو انہوں نے کیا ہے, ہم ان کو سمجھتے تھے ہمارے دوست ہیں, مگر مودی صاحب نے ایک ڈیفینیٹلی ایک سٹانس لیا, اور اب وہ جا رہے ہیں یوکرین. وہ جا کے کیا کہیں گے یوکرین, ہم دیکھتے ہیں. ایک طرف تو انہوں نے رشیا سے جتنا سستا آئل وہ پکڑ سکتے تھے اپنی کامیابی کے لیے, وہ پکڑ لیا, مگر اب وہ کہہ رہے ہیں یار تھوڑا اور ہو جائے, ذرا ہلکا سا, ذرا تھوڑی اور جوسنگ کی ضرورت ہے مجھے. خیر اینی ویز, فی الحال میرے خیال سے اتنا ہی. اولمپکس اپنے اختتام کو ہیں, پاکستان نے جو سونا گولڈ جیتا ہے, جو اس کے بعد جو ویڈیوز آئیں, نیشنل اینتھم پوڈیم پہ پاکستان کا جھنڈا جو اوپر گیا, کاپی رائٹ ایشوز بھی بڑے چل رہے ہیں اس فوٹیج کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر. تو خیر, مگر بہت ہی اس نے دل کو نرم کر دیا, یعنی اور گرم کر دیا آپ کے جذبے کو آفٹر اے لانگ ٹائم. یعنی اٹس انٹرسٹنگ کہ اسپورٹس کس طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے نیشنلزم کو پاکستان کے اندر اور پاکستانیوں کے لیے. دیٹس اے ٹاپک فار اندر ڈسکشن. فی الحال اتنا ہی. پلیز ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.